بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 1 رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ پیش لفظ۔ کسی کتاب کا پیش لفظ عموماً ایک رسم کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ مصنف موصوف کا اسم گرامی پڑھنے والوں کے لیے اجنبی نہیں، خیر سے وہ بڑے حضرت واقع ہوئے ہیں۔ ان کی تحریروں نے ملک بھر میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ ان کی کتابیں پہلے شو کی ٹکٹوں کی طرح دستہ دست بکتی ہیں۔ پڑھنے والے ان کی طرز اور انداز کے دیوانے ہیں اور ان کا نام سن کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس کے بعد کتاب کی تعریفوں کے طومار باندھے جاتے ہیں، مدح میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں، اسے کلاسک قرار دیا جاتا ہے، اردو ادب میں ایک نئی روایت کا نقیب بنایا جاتا ہے، ایک غیر فانی تخلیق کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ غرض ہے کہ الفاظ و تراکیب کی ہزار گھاتیں بچھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اردو تو کیا دنیا کی کسی بھی زبان میں ایسا شاہکار نہ پہلے منظر عام پر آیا اور نہ ہی آئندہ آئے گا۔ اس کی ایک زندہ مثال صدیوں کا مسافر ناول تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پیش لفظ کیوں لکھا جاتا ہے؟ کیا اس لیے کہ مصنف اپنے قارئین کی ذہنی استعداد کے متعلق شبہات کا شکار ہوتا ہے اور اسے خدشہ ہوتا ہے کہ اگر پیش لفظ نہ لکھا گیا تو پڑھنے والے اس کی تخلیقی صلاحیتوں کا کما حق و ادراک نہ کر پائیں گے اور اس کی تحریر کے محاسن ان کی نگاہوں سے اوجھل رہیں گے۔ چنانچہ پیش لفظ میں ایسے تمام اسرار ہائے دور دراز کی پردہ دری کر دی جاتی ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پیش لفظ صرف اس وقت ضروری ہوتا ہے جب مصنف کا نام پڑھنے والے کے لیے نامانوس ہو اور پیش لفظ کے ذریعے مصنف کا تعارف کرانا مقصود ہو، یا پھر اس وقت جب لکھنے والے نے تحریر میں موضوع یا بیان کے حوالے سے کوئی نیا تجربہ کیا ہو اور پیش لفظ کے ذریعے اس کی وضاحت کر دی جائے۔ پیش لفظ کی حقیقی غرض و غایت سچ پوچھیے تو یہی ہے۔ اب اگر اس نقطہ نظر کے حوالے سے دیکھا جائے تو زیر نظر کتاب یعنی رنگین کہکشاں کو سرے سے پیش لفظ کی ضرورت ہی نہیں۔ M.A. راحت ملک کے گنے چنے لکھنے والوں میں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں جن کے نام سے ہر وہ شخص واقف ہے جو مطالعے کا تھوڑا بہت شوق رکھتا ہے، اور رہا ان کے کام کا سوال تو صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ تفریحی ادب میں ان کے برابر وسیع، بھرپور اور متنوع کام شاید آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس پر بھی ان کا یہ کہنا کہ ابھی تو صرف قلم کی نوک ہی بھیگی ہے، انشاءاللہ اتنا لکھوں گا کہ نسلیں پڑھیں گی۔ کتاب کے بارے میں صرف یہ سن لیں کہ راحت صاحب کی تمام تخلیقات کی طرح یہ کتاب بھی ان کے مخصوص طرز بیان کی عکاس ہے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دینے والی شگفتگی، توجہ جذب کر دینے والے مناظر، برجستہ مکالمے، پیچ در پیچ کہانی، واقعات میں آبشار کا سا تسلسل اور ہمالیہ کی سی اٹھان۔ ہماری دعا ہے کہ راحت صاحب اپنے عزم کو پورا کرنے میں نہ صرف کامیاب ہوں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھیں اور آنے والی نسلیں بھی ان کے کام سے لطف و مسرت کشید کرتی رہیں، آمین۔ آسمان کی بلندیوں کو چومتی ہوئی برف پوش چوٹیوں پر سورج کی زرد شعاعیں مچل رہی تھیں۔ ان کے دامن میں وسیع میدان بکھرے ہوئے تھے، کہیں کھیتوں کے وسیع سلسلے اور کہیں برف میں چھپی چٹانوں کا عظیم سلسلہ۔ پہاڑی سلسلے کے دامن سے کچھ فاصلے پر ہماری خوبصورت بستی نظر آ رہی تھی جو بہت وسیع تھی، کچے پکے ہزاروں مکانات پر مشتمل، اور ان کے درمیان زندگی کی چہل پہل۔ پکے مکانوں کی چمنیوں سے دھویں کی لکیر اٹھ رہی تھی جو کچھ بلندی تک اٹھنے کے بعد فضا کی نمی سے جم سی جاتی تھی۔ بستی کے چھوٹے بازار کھلے ہوئے تھے اور ان میں خریداری ہو رہی تھی۔ بستی کی مختلف سمتوں میں لمبی لمبی بھوری لکیریں پھیلی ہوئی تھیں جو پگڈنڈیاں تھیں اور مختلف سمتوں کو نکل گئی تھیں۔ انہی میں سے ایک پگڈنڈی پر ہم دونوں سفر کر رہے تھے۔ ہمارا رخ اپنی بستی کی جانب ہی تھا۔ ہمارے جسموں پر بوسیدہ لباس تھے جن میں جگہ جگہ رنگین پیوند لگے ہوئے تھے۔ کپڑوں کی کوئی تخصیص نہیں تھی، بس جسم ڈھکنے کا معاملہ تھا۔ لباس بڑے مہنگے ہوتے ہیں، چنانچہ انہیں قائم رکھنے کے لیے اگر ان میں پیوند لگائی جائیں تو گزارا کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ موٹے موٹے ٹائر سول کے چپل جو ایک مرتبہ پہن لیے جائیں تو زندگی بھر ساتھ دیتے ہیں، پھر بھی سخت مشقت سے کبھی کبھی ان میں بھی زخم پڑ جاتے ہیں، اور ان زخموں کو ہمارے ہی جیسے لوگ سینہ جانتے ہیں،
جن کا تعلق ہماری ہی بستیوں سے ہوتا ہے اور شہری آبادی میں ان کی کمی نہیں ہے۔ گاڑیوں کا وزن گھسیٹ کر لے جانے والے ٹائر جب جوتوں میں استعمال کیے جاتے ہیں تو بہرحال انہیں ایک ہی انسان کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ان چپلوں میں بھی جگہ جگہ چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ ان کے رنگ کبھی کسی زمانے میں مختلف ہوں گے، لیکن اب مٹی کے تہوں نے ان کا ایک رنگ کر دیا تھا۔ ہم اپنے کاندھوں پر گٹھریاں اٹھائے ہوئے مناسب رفتار سے اپنی بستی کی جانب جا رہے تھے۔ میرا ساتھی دلچسپی کی نگاہوں سے اطراف میں دیکھتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں میرے علاقے کے لیے پسندیدگی کے جذبات تھے۔ ہم دونوں بھوری پگڈنڈی سے آگے بڑھ رہے تھے اور بستی ہمارے قریب آتی جا رہی تھی۔ اپنے بارے میں مختصر سی تفصیل بتا دوں کہ میرا ابتدائی تعارف مکمل ہو جائے۔ میرا قد 6 فٹ 1.5 انچ ہے اور چونکہ بچپن سے ہی ورزش کرتا رہا ہوں اس لیے بدن بھی سڈول ہے۔ پہاڑوں کی نسبت سے میرا رنگ تپے ہوئے تانبے کی مانند عنابی مائل سرخ ہے اور لوگوں کا خیال ہے کہ میری آنکھیں انسانی کھوپڑی کو توڑ کر اس کی گہرائیوں میں گھس جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بس لوگوں کے خیالات ہیں جو مختلف طریقوں سے میرے کانوں تک پہنچتے ہیں۔ میں کیا ہوں اس کے لیے تھوڑی سی تفصیل میں جانا ضروری ہے، چونکہ میری بستی میرے سامنے آ گئی ہے اور انسان جب اپنی جنم بھومی کو دیکھتا ہے تو اگر اس کے دل میں جذبات ہیں اور سینے میں گداز ہوتا ہے تو پھر وہ دوسری چیزوں سے بے اختیار ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس وقت میں بھی بے اختیاری کی کیفیت کا شکار تھا، جبکہ میرا ساتھی صرف ایسے انسان کی حیثیت سے آگے بڑھ رہا تھا جو کسی نئی چیز کو زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اس نے ایک چٹان کی آڑ سے ایک خچر کو نکلتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے بول پڑا، وہ دیکھو ایک آدمی اور ایک… ہاں وہ چچا آدم خان ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے ساتھی کو جواب دیا۔ چچا آدم خان اپنے خچر پر قہر برساتا ہوا تیزی سے آگے آ رہا تھا اور پھر چچا آدم خان نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا کہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ خچر کا رخ دوسری طرف تھا، لیکن ذرا سی لگام موڑ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چنانچہ اس کا رخ ہماری جانب ہو گیا اور تیزی سے دوڑتا ہوا خچر ہم تک پہنچ گیا تھا۔ پھر چچا آدم خان نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، ارے مراد خانہ، کیسا ہے رے تو؟ ابھی آتا ہے کیا ادھر؟ السلام علیکم چچا آدم خان، میں نے کہا۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کہا کہ ابھی آتا ہے کیا تو شہر سے؟ ہاں چچا خان، میں نے جواب دیا۔ یہ کون ہے؟ آدم خان نے میرے ساتھی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مہمان ہے، شہر میں میرے ساتھ کام کرتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور آدم خان کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، تو تیرے کو سرکاری نوکری مل گیا ہے؟ بالکل مل گیا چچا آدم خان، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آدم خان کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، تیرا شکل تو نہیں بتاتا، یہ تیرے بدن پر سرکاری وردی ہی ہے نا؟ اس نے کہا اور تحقیرآمیز انداز میں قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ اس وقت میں سول ڈریس میں ہوں چچا آدم خان۔ سرکاری نوکری ملنے کے بعد چہرے پر مہر نہیں لگ جاتی، کیا مجھے اپنا دیس اور اپنی بستی میں سول ڈریس میں نہیں آنا چاہیے؟ میری مسکراہٹ سے چچا آدم خان اور بھی چڑ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ناخوشگواری کے تاثرات ابھرے اور پھر اس نے کہا، شام کو پھر سے تیرے گھر پر ملاقات کروں گا، ابھی مجھے ایک ضروری کام ہے، میں چلتا ہوں، آدم خان نے کہا اور خچر کو آگے بڑھا دیا۔ میں نے مسکرا کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور اس کے شانے کو تھپ تھپا کر کہا، چلو آگے چلو۔ کون تھا یہ تمہاری بستی کا پہلا آدمی؟ ہماری بستی کا سب سے دولت مند اور سب سے کنجوس آدمی آدم خان، بڑی زمینیں ہیں اس کی اور خوب آمدنی ہوتی ہے۔ اس آمدنی نے اسے دولت مند بنا دیا ہے، مگر اس کی دولت جتنی بڑھتی جا رہی ہے اس کا دل چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات سے خوفزدہ رہتا ہے کہ دولت میں کوئی اس کے برابر نہ ہو جائے، اور وہ اپنی دولت بڑی سنبھال کر خرچ کرتا ہے، بلکہ خرچ ہی نہیں کرتا۔ میرا ساتھی ہنسنے لگا اور پھر اس نے دور سے نظر آنے والی بستی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری بستی بہت خوبصورت ہے۔ ہاں، میری بستی واقعی بہت خوبصورت ہے۔ ابھی تم آگے دیکھو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ اپنی بستی کے بارے میں نے تمہیں جو کچھ کہا تھا غلط نہیں تھا۔ میں نے محبت بھری نظروں سے اپنی بستی کے ایک ایک گھر کو دیکھتے ہوئے کہا،
بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں بکھرے ہوئے کھلونے نما مکان اپنا ایک الگ ہی حسن رکھتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد ہم بھوری پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے بستی میں داخل ہو گئی اور میرے جاننے والے مجھے نظر آنے لگے۔ سبھی نے پیار بھرے انداز میں مجھ سے ملاقات کی، گلے ملے تھے، ہاتھ ملائے تھے، اور میں ان سب سے سلام دعا کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور اپنے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ میرا ساتھی جو اس بستی میں پہلی بار آیا تھا یہ بات اچھی طرح محسوس کر رہا تھا کہ میں اپنی بستی میں سبھی کی نگاہوں کا تارا ہوں۔ یہ سارے لوگ مجھ سے پیار کرتے تھے اور بڑی محبت سے مجھ سے مل رہے تھے، میری خیریت معلوم کر رہے تھے اور میری آمد پر خوشی محسوس کر رہے تھے۔ میری بستی، میرے لوگ اور پھر میرا گھر، اس کے دروازے کی کیفیت ویسی ہی تھی جیسے کہ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے احاطے کی دیواریں بس اتنی ہی تھیں کہ اس کے اندر رہنے والے لوگ اپنی غربت چھپا سکیں۔ دروازے پر بوسیدہ کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا اور پورا احاطہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر محبت بھرے لہجے میں کہا، یہ میرا گھر ہے۔ میرے ساتھی نے سنجیدہ نگاہوں سے میری جانب دیکھا اور بولا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری اصل ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اب میں زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ اپنی ماں اور دونوں بہنوں سے ملنے کی خواہش اس قدر شدید ہو گئی ہے کہ میں ایک لمحہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے زوردار آواز لگائی، شیرانہ، نور، ماں، کہاں ہو تم لوگ؟ میں آیا ہوں۔ میرا ساتھی دانت پیس کر خاموش ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے مجھ پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو، لیکن اب میں واقعی شدید جذبات کا شکار ہو گیا تھا۔ پھر میں پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ اس احاطے کے اختتام پر ایک دالان نما برآمدہ بنا ہوا تھا اور ماں اس برآمدے کے ایک گوشے میں چکی پیس رہی تھی اور میری دونوں بہنیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پھر خوشی سے بے اختیار ہو کر میری طرف دوڑیں۔ وہ چیخ رہی تھیں، ماں، بھائی آ گیا ہے، ہمارا بھائی آ گیا۔ میرے قدم بھی تیز ہو گئے اور میں فاصلہ مختصر کر کے اپنی دونوں بہنوں کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے ان کے سر اپنے سینے سے لگا لیے۔ وہ دونوں خوشی سے دیوانی ہوئی جا رہی تھیں۔ پھر ماں نے بھی مجھے دیکھا، ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ چکی پر چلنے والے مضبوط ہاتھ رک گئے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے بعد ایک دلخراش چیخ کے ساتھ مراد گل کہتی ہوئی آگے بڑھ آئی اور میں مالا مال ہو گیا۔ ماں کی آغوش، بہنوں کے سروں کا لمس، شاید ہی کوئی صاحب دل اس لمس کی لذت سے ناواقفیت کا اظہار کرے اگر وہ اس عالم میں ایک طویل عرصے کے بعد ان سچی محبت کرنے والوں سے ملا ہو۔ میرے چوڑے چکلے سینے میں وہ سب سما گئے تھے اور میرے لمبے شاخوں جیسے بازو ان سب کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ میری ماں اور بہنیں اس طرح میرے وجود سے سیراب ہو رہی تھیں جیسے برسوں کے پیاسے پانی سے لپٹ جاتے ہیں، اور اس وقت میرے سینے کی کیفیت بھی بہت عجیب تھی۔ ماں کی آنکھوں کے آنسوؤں کی ٹھنڈک میرے سینے میں جذب ہو رہی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آنسو براہ راست میرے دل پر پڑ رہے ہوں اور دل ان کی لذت سے سرشار ہو رہا ہو۔ خاصی دیر تک میں اسی طرح ان کے سینوں میں اور وہ میرے سینے میں جذب رہی، اور پھر میری ماں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، کتنا دبلا ہو گیا ہے مراد گل، شہر میں ٹھیک سے کھانے کو کدھر ملتا ہوگا؟ باہر سے کھانا لے کر کھاتا ہوگا، نہ جانے کیسا کھانا ملتا ہوگا تجھے۔ میں نے تجھے شیروں کی طرح پالا تھا اور شہر تجھے کمزور کیے دیتا ہے۔ سب ٹھیک ملتا ہے ماں، یہ تو بس تیری آنکھیں ہیں جو مجھے دبلا محسوس کر رہی ہیں۔ میں اب بھی درختوں کو اپنے بازوؤں کی گرفت میں لے کر جڑ سے اکھاڑ سکتا ہوں۔ میں نے ماں کے ذہن کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ فوراً بول پڑی، دیکھ مراد خانہ، کتنی بار تیرے کو منع کیا کہ بڑا بول مت بولا کر۔ درختوں کو قدرت نے زمین پر اگایا ہے، قدرت ہر چیز معاف کر سکتی ہے، غرور کی آواز نہیں۔ درختوں کی جڑیں اس نے اتنی مضبوطی سے زمین کے اندر پہنچائی ہیں کہ بڑی بڑی آندھی اور طوفان انہیں نہیں ہلا سکتے۔ تو نے غرور کی آواز کہی ہے، خدا سے معافی مانگ۔ معافی چاہتا ہوں ماں، خدا سے بھی اور تجھ سے بھی۔ یہ تو میں نے تجھے اطمینان دلانے کے لیے کہا تھا۔ تو ٹھیک کہتی ہے، میں صدق دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ غرور کی بات کبھی زبان سے نہیں نکالوں گا۔ تو اندر چل۔ ارے لڑکیوں، یہ کہاں کھڑا کر رکھا ہے اسے؟ چلو اندر چلو، بھائی آیا ہے شہر سے، چلو اندر آؤ۔ ماں اور بہنیں مجھے گھسیٹتی ہوئی اندر لے گئیں۔
اور پھر دالان میں بچھی ہوئی چارپائی پر بٹھا دیا تو میں نے کہا، ماں میرا ایک مہمان باہر کھڑا ہے۔ مہمان؟ ماں نے پوچھا۔ ہاں۔ کون ہے وہ اور تو نے اسے باہر کیوں کھڑا کر دیا ہے مراد گل؟ جوان آدمی ہے ماں، اور تمہاری اجازت کے بغیر میں اسے اندر کیسے لا سکتا تھا؟ میں نے جواب دیا۔ لڑکیوں تم اندر جاؤ، میں اسے بلا کر لاتی ہوں، ماں نے کہا، اور دونوں لڑکیوں کو اندر بھیجنے کے بعد وہ تیزی سے دروازے کی جانب چل پڑی۔ میرا ساتھی ابھی تک دروازے کی دوسری جانب کھڑا ہوا تھا۔ ماں نے اسے دیکھا اور پھر مسکراتی ہوئی بولی، میرے مراد گل کے برابر ہے تمہاری عمر بیٹے، باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ۔ مراد گل کی ماں تمہاری بھی تو ماں ہے، آؤ بیٹے اندر آ جاؤ۔ تو میرے ساتھی نے اسے سلام کیا اور پھر جھجکتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ماں نے اس سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا بیٹے؟ اور وہ ٹھٹک گیا۔ میرا نام۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا تو میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بتاتا ہوں ماں، یہ اپنا خیر خان ہے، خیر خان، ادھر شہر میں ہی میرے ساتھ کام کرتا ہے۔ خدا ہمیشہ اس کی خیر رکھے، آؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، ماں نے کہا اور محبت سے میرے ساتھی کو لیے ہوئے چارپائی کے قریب آ گئی۔ میں نے اسے اپنی ماں کا تعارف کراتے ہوئے کہا، خیر خان یہ میری ماں ہیں، اور اپنے باپ کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ بہت عرصہ پہلے اس نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ہاں تم مجھے بتا چکے ہو، میرے ساتھی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور میری دونوں بہنیں بھی ہیں۔ ماں میرا تو خیال ہے کہ نور اور شیرانہ کو بھی بلا لو، جب تم یہ بات اپنی زبان سے کہہ چکی ہو کہ خیر خان میری ہی طرح ہے تمہارے لیے، تو ان دونوں کے لیے بھی میری ہی طرح ہے۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، ماں نے کہا اور پھر اندر کی طرف رخ کر کے بولی، بچیوں باہر آ جاؤ، اپنے بھائی کو سلام کرو۔ اور دونوں لڑکیاں لجاتی ہوئی اندر داخل ہو گئیں۔ میرے ساتھی کی نگاہیں جھک گئی تھیں، سلام کا جواب بھی اس نے جھکی ہوئی گردن کے ساتھ دیا تھا۔ ماں نے کہا، مگر مراد گل تو نے اپنے آنے کا چٹھی بھی نہیں بھیجا، اگر تم میرے کو چٹھی بھیج دیتا تو میں تیرے آنے کی خوشی مناتی، تیرا انتظار کرتی اور تیری خاطر مدارات کا انتظام کرتی۔ ادھر چٹھی کہاں آتا ہے ماں، ڈاکیا جیسے ادھر کو آتا ہے، میرے کو معلوم ہے، اسی لیے میں نے چٹھی نہیں بھیجا کہ کیا فائدہ میں پہنچ جاؤں گا مگر چٹھی تیرے پاس نہیں پہنچے گا، اسی لیے میں نے چٹھی نہیں بھیجا کہ کیا فائدہ، میں تو پہنچ جاؤں گا مگر چٹھی تیرے پاس نہیں پہنچے گا۔ تو ٹھیک ہے نا، کوئی تکلیف تو نہیں ہے تجھے؟ ماں نے محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ماں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چلو لڑکیوں، دو بھائی آئے ہیں، کھانے کی تیاری کرو، دونوں کی خاطر مدارات کرو۔ دونوں لڑکیاں وہاں سے چلی گئیں۔ ماں ہم سے باتیں کرنے لگیں، وہ ہمیں بستی کے حالات بتا رہی تھیں۔ اس نے کہا، پچھلی بار سردی بہت قیامت کا پڑا تھا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز جم گیا تھا۔ تو نے ادھر پڑھا ہوگا، تو اخبار بھی پڑھ لیتا ہوگا جس میں خبر چھپتا ہے 2 آدمی ہماری بستی میں بھی ہلاک ہو گیا۔ وہ کون تھے ماں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ وہ جمال شیر خان اور اس کی بیوی، ان لوگوں کو پہلے بھی بیماری تھی، سردی کا زور برداشت نہیں کر سکا اور بیچارہ رات کو ہلاک ہو گیا۔ ہاں وہ تو کمزور بھی بہت تھی، بس ان لوگ کو تھوڑا اور تکلیف تھا، مگر اب میں بھی بہت پریشان ہوں، ایک ایسا ہی مصیبت مجھ پر بھی نازل ہو گیا ہے، ماں نے کہا اور میں چونک پڑا۔ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا پریشانی ہو گئی ہے ماں؟ میرا دل سینے میں پھڑ پھڑانے لگا اور میں نے مضطرب لہجے میں پوچھا۔ ماں خاموشی سے گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگی تھی اور پھر اس نے کہا، بستی گلاب خیل کا حاجی سراج کے بارے میں تم جانتے ہو نا؟ حاجی سراج؟ کیوں نہیں جانتا میں اس کے بارے میں، ایک دفعہ جب ہم گلاب خیل گئے تھے نا تو حاجی سراج نے ہم سے جھگڑا کیا تھا۔ حاجی سراج بہت بڑا آدمی ہے، لیکن بڑے آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک خراب آدمی بھی ہے، اور ہمارے لیے وہ دل میں ہمیشہ سے برائی رکھتا ہے، اور آخرکار اس نے ہم سے دشمنی نکال ہی لیا ہے۔ ماں کے الفاظ بڑے سنسنی خیز تھے۔ میں اچھل پڑا۔ میں نے پریشان لہجے میں کہا، دشمنی؟ ہاں بات بہت پرانی ہے، حاجی سراج کا دادا زمانہ قدیم میں قتل ہو گیا تھا اور اس کے قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا، لیکن تھوڑے دن پہلے
حاجی سراج کے دادا کے قتل کا سراغ مل گیا تھا۔ اسی بستی کے ایک بوڑھے آدمی نے جو پاگل ہو گیا تھا اور بعد میں ہوش میں آ گیا تھا، حاجی سراج کو یہ بتایا تھا کہ اس کے دادا کو تمہارے دادا نے قتل کیا تھا۔ حاجی سراج نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ پٹھان اس وقت تک پٹھان نہیں ہے جب تک اپنے خاندان کے کسی فرد کے قتل کا بدلہ نہ لے لے، اور حاجی سراج نے لوگوں سے یہ بھی کہا ہے کہ اب اس خاندان میں صرف مراد گل ہی بچا ہے اور وہی اس کی دشمنی کا نشانہ بنے گا۔ میں بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تو ٹھیک ہے ماں، اگر ایسی بات ہے تو پھر آج ہی رات کو ہم حاجی سراج کا خاتمہ کر دیں گے۔ تھوڑا سا سفر تو طے کرنا پڑے گا، لیکن اچھا ہے میں بستی آیا ہوں تو یہ کام نمٹا کر ہی چلا جاؤں گا۔ نہیں بیٹا، میں تجھے اس کی اجازت کبھی نہیں دوں گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں تجھے کسی کے خون سے ہاتھ نہیں رنگنے دوں گی، تو خود بھی خطرے میں پڑ جائے گا، ماں نے کہا، اور میں نے نگاہیں گھما کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا جس نے دونوں آنکھیں بند کر لی تھیں اور کندھے کانوں سے لگا لیے تھے۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ماں چند لمحات کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دیکھنے گئی تھی کہ میری دونوں بہنیں ہماری خاطر مدارات کے لیے کیا تیاری کر رہی تھیں۔ جب وہ آگے بڑھ گئی تو میرے ساتھی نے کہا، اور یہ بات میں نے تجھ سے پوچھی تھی مراد گل، کہ تیری بستی میں تیری کسی سے دشمنی تو نہیں ہے، اور تو نے مجھے بتایا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی، نکل چل یہاں سے، آخر دشمنی پیدا ہو گئی ہے نا تیری۔ میں ہنس پڑا اور میں نے کہا، یار میں تیرے کو کیا بتاؤں، تو خود سوچ میرے دوست۔ ابھی تک میں تو یہی دعا مانگتا رہا اللہ سے کہ میرا کوئی دشمن پیدا نہ ہو اس دنیا میں، لیکن اب میرے دشمن کی پیدائش ہو ہی گئی ہے تو میں کسی کی پیدائش کو کیسے روک سکتا ہوں؟ تو نکل چلو فوراً یہاں سے، ماں سے ملاقات کر لی۔ یہی تو چاہتے تھے نا تم کہ ماں سے مل لو؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یار فوراً یہاں سے بھاگ جاؤں گا تو ماں کیا سوچے گی کہ کتنا ہی بزدل اس کا بیٹا ہے، حالانکہ میرا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ اب یہاں سے نکل جاؤں۔ ایک اور بات، میرے ساتھی نے کہا۔ ہاں کیا ہے وہ؟ کیا تیرے جانے کے بعد ماں کو خطرہ نہیں رہے گا؟ یہاں ہماری جوان بہنیں بھی ہیں۔ اگر ہم اس طرح یہاں سے بھاگ گئے اور حاجی سراج نے ہمارے پیچھے؟ نہیں جانے من، ہماری یہ دنیا عجیب ہے، پہاڑوں میں رہنے والے بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ مختصر طور پر تو یہ سمجھ کہ ماں اور میری بہنوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حاجی سراج اگر مسلح ہو کر بھی کبھی ماں اور بہنوں کے سامنے آیا بھی تو سر جھکا کر یہی کہے گا کہ وہ ماں اور بہنیں ہیں، بس دشمنی تو اس کی مجھ سے ہے، کیونکہ میرے دادا نے اس کے دادا کو قتل کیا تھا۔ کمال ہے یار، کتنا ٹائم ہے تم لوگوں کے پاس۔ تم میرے کو ایک بات بتا، اگر کسی سے کوئی دشمنی ہوتا ہے تو کیا وہ دشمنی اس کے دوست سے بھی ہوتا ہے؟ جیسے کہ میں تیرا دوست ہوں اور تیرے ساتھ ادھر آیا ہوا ہوں، اگر تیرا دشمن تجھ سے بدلہ لینے کے لیے ادھر آئے تو کیا وہ مجھے تو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ دشمنوں کے دوست دشمن ہی ہوتے ہیں اور وہ تمہیں بالکل اپنا دشمن سمجھے گا، میں نے کہا، اور خیر خان اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ خدائے خوار، اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے، اور اب میں کیا کروں؟ اکیلا تو ادھر سے جا بھی نہیں سکتا، یا پھر ایسا کرتا ہوں کہ میں چلتا ہوں اور راستہ تلاش کر لوں گا، تم بعد میں آ جانا۔ بس اتنی ہی دوستی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوستی تو ہے جو میں تجھ سے نبھاؤں گا، مگر دوستی زندگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر زندگی ہے تو سب کچھ ہے، میں ان کا کیا کروں جو تیرے دشمن ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ ماں بھی تجھے زیادہ دن تک رہنے نہیں دے گی۔ ایسا کرتے ہیں خیر خانہ کہ جو کچھ بھی ماں کے لیے لائے ہیں وہ سب اسے دیے دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے کہیں گے کہ نوکری بہت سخت ہے، ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، اور اس طرح یہاں سے نکل چلیں گے۔ ماں سے ملاقات ہو گیا، دونوں بہنوں کو بھی دیکھ لیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ خدا تیرے کو خوش رکھے، خیر خان نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا، اور ویسے بھی ابھی دشمن کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ ہم لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں، میں نے کہا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سواد آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں،
اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔